کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں انسان پر اللہ تعالیٰ کی کوئی رحمت اور نعمت نہ ہو، چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو۔ جو کافر ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، لاکھوں کروڑوں نعمتیں، ہر وقت اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو اس مالک کا حق یہ ہے کہ بندہ اس مالک کو خوش کرے، اس کو راضی کرے، اس کی بات مانے۔ تو حکم دیا کہ صبح سے شام تک بھوکے رہو، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کا سچا بندہ ہے یا نہیں۔ اور اللہ نے انسان کو جسم بھی دیا اور اللہ نے انسان کو مال بھی دیا۔ دو بڑی طاقتیں انسان کے پاس ہے، ایک اس کا جسم ہے، ایک اس کا مال ہے۔ تو رمضان میں پورا امتحان لیا۔ جسم کا امتحان تو اس طرح سے لیا کہ جی صبح سے شام تک روزہ رکھو، بھوکے پیاسے رہو، اپنی خواہش کو روکو، یہ جسم کا امتحان ہے۔ مال کا امتحان کیسے لیا کہ رمضان میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ 1 روپیہ اگر کوئی زکوٰۃ میں دے گا تو اس کا اجر اور ثواب یہ بڑھا دیا کہ 70 روپے اللہ کے ہاں لکھے جائیں گے۔ 1 روپیہ اس نے خرچ کیا تو لکھا جائے گا کہ اس نے 70 روپے اللہ کے نام پر دیے۔ لوگوں کو سحری کراؤ، افطاری کراؤ اور صدقہ فطر ادا کرو، تو یہ پتہ چلے گا کہ اس شخص کو اللہ سے محبت ہے یا نہیں۔ جس کو اللہ سے محبت ہوگی وہ اللہ کے نام پر خرچ کرے گا۔ دنیا میں دیکھا جاتا ہے نا، جو جس دوست سے محبت ہوتی ہے وہ آتا ہے تو آدمی اس کو، اچھا دوست ہو تو اس کو کہتے ہیں نہیں آپ کو بغیر چائے کے کھانے کے ہم نہیں جانے دیں گے، ہو نہیں سکتا کہ آپ ہمارے پاس کھائیں نہیں، آپ بیٹھیں، آپ ہمارے پاس روزہ افطار کریں، کھانا کھائیں، سحری کریں، ہمارے پاس رہیں، پھر ہم آپ کو جانے دیں گے۔ یہ محبت کی نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اور یہ پتہ کیسے چلے گا کہ جب وہ بندہ اللہ کے نام پر خرچ کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازنا چاہتے ہیں، دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لینا کسی سے کچھ نہیں چاہتے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون اللہ کو قرض دیتا ہے قرض حسن۔ قرض حسن وہ ہے کہ جو اس کو ضرور واپس کرے گا، قرض حسن۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَأَقْرِضُ اللَّهَ، کہ اللہ کے نام اللہ کو قرضہ دو۔ تو ایک صحابی تھے حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالی عنہ، ان صحابی کا ایک باغ تھا اور اس باغ میں 600 درخت تھے، 600 درخت۔ اس زمانے میں آپ یہ سمجھ لیں جیسے ایک آدمی کے پاس ایک رکشہ ہو، ایک ٹھیلا ہو، ایک چھوٹا سا کھوکا ہو، تو آدمی سمجھتا ہے کہ اس سے میرے سارے کام بن جائیں گے۔ تو ایک درخت سے بہت سارے کام بنتے تھے، تو 600 درختوں کا باغ تھا۔ تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگتا ہے؟ کہا ہاں اللہ قرض مانگ رہا ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ آپ گواہ رہیں کہ جو یہ میرا باغ ہے 600 درختوں کا، یہ میں نے اللہ کو دے دیا، میں نے اللہ کو دے دی۔ آپ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اور فرمایا کہ اس کو اپنے رشتہ داروں میں، غریبوں میں جا کے تقسیم کر دو، اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو عطا فرمائیں۔ وہاں سے واپس آئے تو اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب بعض لوگوں کے گھر باغ کے اندر ہی بنے ہوتے تھے، یا جب پھل پکنے کا موسم آتا تھا تو لوگ اپنی فیملی کے ساتھ باغوں میں آ کے ٹھہر جاتے، کھجور کھاتے بھی تھے اور اس کو جمع بھی کرتے تھے، بیچتے بھی تھے۔ تو وہ باغ کے اندر نہیں گئے، باہر سے اپنی بیوی کو آواز دی اور کہا کہ اے ام دحداح باہر آؤ۔ کیوں؟ کہ یہ باغ میں نے اللہ کے نام پر دے دیا ہے۔ تو بیوی ایسی نہیں تھی کہ اچھا آپ نے باغ دے دیا تو ہم کہاں سے کھائیں گے، ہمارا کیا ہوگا، ایسا کیوں کیا؟ ان کا بھی اللہ سے، بیویوں کو بھی اللہ سے محبت تھی کہ میں نے اللہ کے نام پر دے دیا ہے اور میں اس باغ میں اب دوبارہ اندر نہیں آ سکتا۔ 600 درختوں کا باغ اللہ کے نام پہ لوٹا دیا۔ ایسے اللہ کی محبت تھی ان کے دلوں میں، ایسی محبت تھی۔ اور یہودیوں نے جب یہ سنا کہ اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے تو یہودیوں نے کہا اوہو، ایسے اللہ کو، اللہ تعالیٰ فقیر ہو گئے، والعیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ فقیر ہو گئے۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اللہ تعالیٰ کے جو ہاتھ ہیں وہ بند ہو گئے ہیں، اللہ کے پاس کچھ نہیں رہا، اللہ ہم سے قرض مانگ رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرض کا نام اس لیے لیا تھا کہ قرض ضرور واپس کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یوں فرمایا کہ تم مجھے دو، اس کے بجائے مجھے قرض دو، یعنی جو تم دو گے وہ قرض ہوگا میرے پاس، میں تمہیں اس کا انعام دوں گا، بدلہ دوں گا، ضرور واپس کروں گا، یہ ہے۔
میں قرض لے رہا ہوں یعنی میں تمہیں ضرور واپس کروں گا. اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں، لیکن یہودیوں نے اللہ تعالیٰ پر الزام لگایا اور یہودیوں نے کہا کہ ہم مالدار ہیں اور اللہ تعالیٰ فقیر ہیں. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کی بات سنی جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہو گئے، اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے والعیاذ باللہ، اور ہم بڑے مالدار ہیں. تو اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بند ہوں. فقیر تو یہ ہیں، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، یہ ملعون ہیں، یہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں. بل یداہ مبسوطتان، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ، یعنی یہ مثال ہے کہ فلاں آدمی جو ہے نا وہ تو اس کے دونوں ہاتھ ہر وقت خرچ کرتے رہتے ہیں، یعنی ہر وقت. بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، اللہ تعالیٰ کے خزانے بھرے پڑے ہیں. اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو امتحان کے لیے یہ فرما رہے ہیں کہ کون میرے نام پہ خرچ کرے. تو اللہ کے نام پہ خرچ کرنا یہ امتحان ہے، یہ آزمائش ہے. حضرت معاذ ابن جبل، ہم لوگ تو چاہتے ہیں نا جی روزے سردیوں میں ہوں، روزے ٹھنڈے ہوں، دن چھوٹا ہو، آسان ہو. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اے اللہ سخت گرمی ہو، آپ کو یہاں گرمی کا پتہ نہیں چلے گا. مجھے زندگی میں سب سے زیادہ پیاس اس دن لگی جب مکہ مکرمہ میں ہم نے گرمی میں دن کو عمرہ کیا. صبح مدینہ منورہ سے سحری کر کے چلے دو گرمی میں، اور وہاں اتنی یعنی سحری میں آپ نے پانی پیا اور آپ مسجد گئے، آپ کو پیاس لگ گئی اسی وقت. ایسی گرمی ہے وہاں پہ، صبح سحری میں ہی پیاس لگ گئی. تو ہم مدینہ منورہ سے آئے اور گرمی میں مکہ مکرمہ پہنچے. پھر ہم نے کہا کہ رات کو مجمع زیادہ ہوگا تو دن کو ہی، دوپہر میں لوگ کم ہوتے، ہم نے عمرہ کیا. اور جو عصر میں ہمیں پیاس لگی ہے اور اس دن جو روزہ افطار کرنے کا مزہ آیا ہے وہ آج تک ہم نہیں بھولتے، ایسا مزہ آ رہا تھا. اور تو وہ گرمی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ سخت گرمی کا موسم ہو اور میرا روزہ ہو. تو کسی نے کہا یہ کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ زیادہ گرمی ہوگی اللہ زیادہ خوش ہوگا، اللہ زیادہ خوش ہوگا. زیادہ گرمی ہوگی تو اللہ زیادہ خوش ہوگا. ہم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں اس روزے سے، ہم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اپنے مزے نہیں چاہتے، اپنی آسانی نہیں چاہتے. اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم گرمی میں روزہ رکھیں. اے اللہ ہم گرمی میں روزہ رکھیں گے، ہم تیار ہیں. تو مال کا امتحان اللہ تعالیٰ نے اس رمضان میں یہ فرمایا کہ میرے نام پر خرچ کرو، میرے نام پہ خرچ کرو. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے واقعات بیان کیے. آپ نے نام سنا ہوگا قارون کا. قارون یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچازاد بھائی تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا، اور اس کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ وہ پیسہ خزانوں میں رکھا ہوا تھا، اور ان خزانوں کی چابیاں اتنی زیادہ تھیں کہ ایک بہت بڑی جماعت، بہت سے لوگ 30-40 آدمی اس کے خزانے کی چابیوں کو لے کے چلتے تھے. تالے کتنے ہوں گے، خزانہ کتنا ہوگا. کہا کہ دیکھو یہ خزانہ تمہیں اللہ نے دیا ہے، اس کو اللہ کے نام پر خرچ کرو. وہ کہنے لگا کہ اے موسیٰ آپ نے پہلے کہا تھا کہ نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھنی شروع کر دی. اب آپ مال جو ہم اپنی عقل سے سمجھ سے کماتے ہیں، یہ تو ہم اپنی عقل سے، تکنیک ہے ہمارا تجربہ ہے، ہماری محنت ہے، ہماری عقل ہے، ہم کما رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مال اللہ کے نام پر دو. یہ تو ہم کیا کیا کریں گے. اور لوگوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ دیکھو یہ تو موسیٰ علیہ السلام تو بہت آگے چلے گئے. پہلے کہا کہ نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھی، اب کہتے ہیں مال بھی تو اللہ کے نام پہ، مال تو ہم نے کمایا ہماری محنت سے. تو لوگوں نے کہا کہ کیا تدبیر کریں. کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، میں ایک عورت کو تیار کرتا ہوں اور اس کو ہم پیسے دیتے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگائے. تو موسیٰ علیہ السلام جب ان پر الزام لگے گا تو لوگ پھر ان کی بات نہیں سنیں گے، اور لوگ کہیں گے اچھا آپ ایسے آدمی ہیں، کہ بہت اچھا. تو قارون گیا اور اس نے جا کے ایک عورت کو بہت سا پیسہ دیا اور کہا کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگاؤ. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ ہم چاہتے ہیں کہ میں سارے بنی اسرائیل کے لوگوں کو جمع کروں اور آپ ان میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ کی باتیں بتاؤ، ہم اس پہ عمل کریں گے. موسیٰ علیہ السلام خوش ہو گئے، سب لوگ جمع ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام نے بیان شروع کر دیا اور اس میں کہا کہ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اور شرک نہیں کرو، اور گناہ زنا حرام ہے
کہا اے موسیٰ اگر کوئی زنا کرے گا تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ کہ اس کو پتھر مارے جائیں گے. کہ اگر آپ کر لیں یا اگر میں کروں گا تو مجھے بھی پتھر مارے جائیں گے، یہ تو اللہ کا حکم ہے. تو موسیٰ علیہ السلام تو لوگوں نے کہا کہ یہ عورت کو کھڑا کیا کہ دیکھو اس سے پوچھو. اس عورت نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو زنا کیا میرے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام بہت روئے اللہ کے سامنے کہ یا اللہ، یہ تو بھرے مجمع میں ان لوگوں نے میرے اوپر الزام لگایا. اور اس عورت کو ڈانٹا کہ سچ سچ بتاؤ. وہ ڈر گئی اور اس نے کہا کہ میں جھوٹی ہوں، آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، تو ان لوگوں نے مجھے پیسے دے کے تیار کیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر پڑے اور رونے لگے کہ اللہ، اس بڑے مجمع میں انہوں نے میرے اوپر یہ الزام لگایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ آپ کو ہم اجازت دیتے ہیں، یہ زمین آپ کی بات مانے گی، آپ جو کہیں گے وہ کرے گی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے زمین اس قارون کو پکڑ لے، اور جن لوگوں نے یہ ساری شرارت کی تھی ان سب کو پکڑ لے. ان سب کو زمین نے پکڑ لیے اور وہ ٹخنوں تک زمین میں دھس گئے. اب وہ رونے لگے، کہنے لگے موسیٰ ہمیں معاف کر دیں، ہم نے غلطی کی ہے، واقعی ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم آپ کو بدنام کرنا چاہ رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا زمین نے اور پکڑ لے. تو زمین نے گھٹنوں تک پکڑ لیا، یہاں تک کہ یہاں تک پکڑ لیا. جب یہاں تک آ گئے تو قارون نے کہا اچھا اے موسیٰ، اب مجھے پتا چلا کہ آپ یوں کرنا چاہتے ہیں کہ ہم مر جائیں، زمین میں دھنس جائیں، اور جو ہمارا جتنا پیسہ ہے نا وہ آپ کے پاس آ جائے، آپ اس پیسے کے مالک بن جائیں. جس کے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے تو وہ اللہ کے نیک بندوں کو بھی ایسے سمجھتا کہ وہ بھی مال کی محبت والے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ اس کا جتنا بھی خزانہ ہے وہ سارا خزانہ آپ فرشتوں کے ذریعے سے لے آئیں. تو فرشتے لے آئے اور وہ سارا خزانہ اس کے سر پہ رکھا کہ خزانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں ڈبو دیں گے. تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم تمہارے خزانے کے پیسوں سے فائدہ اٹھائیں گے، ہمیں ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس قارون کو زمین میں اللہ نے پیسوں کے ساتھ اس کے خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دی، اور قیامت تک وہ دھستا رہے گا. یہ واقعہ پیش آیا. آپ دیکھیں کہ جو آدمی اللہ کے نام پہ مال خرچ کرتا ہے اس کے قصے آج تک قرآن میں موجود ہیں. صحابہ کرام کے قصے، اللہ کے نیک بندوں کے قصے، لوگ ان کی عزت کرتے ہیں. اور جس قارون نے اللہ کے نام پر خرچ کرنے سے انکار کر دیا اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسے ذلیل کیا کہ آج کسی کو آپ کہو کہ تم تو قارون ہو، وہ بہت ناراض ہو جائے گا. یہ تو گالی ہے کہ آپ نے مجھے گالی دے دی. قارون تو برا آدمی تھا، اس کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے ذلیل کر دیا. یہ ذلیل اللہ نے اس کو اس لیے کیا کہ اس نے اللہ کے حکم پر مال خرچ کرنے سے انکار کیا، اس لیے وہ ذلیل ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اے موسیٰ آپ کا کیسا دل ہے، یہ اتنی آپ کی منتیں خوش آمدید کرتے رہے، اگر یہ ایک مرتبہ بھی مجھ سے کہہ دیتے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے تو میں آپ کی طرف سے ان کو معاف کر دیتا، میں آپ کے دل میں نرمی ڈال دیتا اور آپ بھی ان کو معاف کر دیتے، میں بھی ان کو معاف کر دیتا. اے موسیٰ آپ نے ان کو معاف نہیں کیا. دیکھیے اللہ اپنے بندوں سے، چاہے بندہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو، قارون نے کتنا بڑا گناہ کیا، نبی پر الزام لگایا اور الزام پر الزام لگاتا رہا، جب پکڑ میں آیا اس وقت بھی الزام لگایا، مگر اللہ کو اپنے بندوں سے کتنا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اگر ایک مرتبہ بھی، یہ صرف تجھ سے کتنی مرتبہ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو، اگر ایک مرتبہ یہ مجھ سے کہتا میں اسے معاف کر. اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں بڑے کریم، بڑے رحیم، بڑے مہربان، اپنے بندوں سے بڑی محبت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کو بے پناہ محبت ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو اپنی عطاؤں سے، رحمتوں سے، نعمتوں سے مالا مال کریں. اللہ تو دینا چاہتے ہیں، تو مال اللہ کے نام پہ خرچ کریں گے تو اور آئے گا، کم نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا. آپ نے فرمایا کہ ایک شخص سفر کر رہا تھا، راستے میں اس نے آواز سنی بادلوں سے کہ بادلوں جاؤ اور فلاں آدمی کے باغ کو پانی پہنچاؤ. تو اس نے کہا میں نے دیکھا کہ بادل چلا، میں بھی چلتا رہا. آگے جا کے میں نے دیکھا کہ وہ بادل ایک پہاڑی پر برسا اور پہاڑ کے نیچے ایک نالا تھا، اس نالے میں وہ پانی بہنے لگا. میں بھی ساتھ چلا. میں ایک جگہ پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ پانی ایک آدمی کے باغ میں پہنچا ہے. وہ آدمی اب کدال سے پانی کو ادھر ادھر باغ میں پہنچا رہا ہے. میں نے جا کے اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے. اس نے مجھے وہ نام بتایا جو بادلوں میں نے سنا تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ کہ میں نے بادلوں میں آواز سنی تھی کہ جاؤ اور فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پانی کو بھیجا ہے، تم کیا عمل کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں جو اس باغ سے مجھے
نفع ملتا ہے اس کے 3 حصے بناتا ہوں. ایک حصہ اپنے کھانے پینے کے لیے، بیوی بچوں کے خرچے کے لیے، اور ایک حصہ میں اس باغ کے خرچے کے لیے، بیج کے لیے، ٹریکٹر کے لیے، مزدوری کے لیے، اور ایک حصہ یعنی 33% میں اللہ کے نام پہ خرچ کرتا. تو اللہ کے نام پر خرچ کرنے کا نفع کیا ہوتا تھا کہ بارشوں سے اللہ تعالیٰ اس کے باغ کی حفاظت فرماتے. اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کے بڑے نفع ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور واقعہ سنایا. یمن کے اندر آج بھی وہ علاقہ موجود ہے، وہ جگہ آج بھی موجود ہے یمن میں. ایک آدمی تھا، وہ بڑا نیک تھا، اس کا باغ تھا. جب باغ کٹنے کا وقت آتا تو غریب فقیر قسم کے لوگ آ جاتے تو وہ سب کو تھوڑا تھوڑا پھل دے دیتا تھا، کسی کو واپس نہیں کرتا تھا، ہر ایک کو تھوڑا تھوڑا پھل دے دیتا تھا. لوگ بڑے خوش ہوتے تھے کہ بڑے سخی آدمی ہیں، پھل کٹنے کا وقت آیا، چلو ہمیں بھی کچھ مل جائے گا. لوگ چلے جاتے تھے. جب باپ مر گیا تو باغ کی کٹائی کا وقت آیا تو بیٹوں نے کہا کہ ہمارا باغ بہت سیدھا سادہ آدمی تھا، پورے سال محنت کرتا تھا، پھل آتا تھا وہ لوگوں کو دیتا تھا، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ پھل رات کو کاٹیں گے تاکہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے، اور راتوں رات سارا پھل لے کے گھر آ جائیں گے. صبح فقیر لوگ آئیں گے، ان کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، سارا پیسہ ہم رکھ لیں گے. باپ ہمارا سادہ آدمی تھا، اللہ کے نام پہ خرچ کرتا تھا، محنت ہم کریں اور اللہ کو دیں. تو شیطان پٹیاں پڑھاتا ہے انسان کو. تو جب وہ لوگ رات کو آئے تو دیکھا کہ باغ نہیں نظر آ رہا ہے، تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم شاید راستہ بھول گئے. ایک نے کہا کہ نہیں، راستہ نہیں بھولے ہیں، یہ دیکھو ہمارا باغ جل گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے آنے سے پہلے آسمان سے آگ برسائی اور ان کا پورا باغ جل گیا. اب ان کو بڑا دکھ ہوا، بڑا افسوس ہوا. اللہ کی طرف رجوع کیا کہ اللہ ہم سے غلطی ہوئی، گناہ ہوا، یہ مال آپ نے دیا تھا اور آپ کے نام پہ ہمیں خرچ کرنا چاہیے تھا، ہم سے غلطی ہوئی، اللہ ہمیں معاف فرما دے. جب توبہ اور استغفار کیا، اس زمانے کا بادشاہ تھا، اس کو لوگوں نے بتایا کہ یہ باغ بڑے نیک آدمی کا تھا اور وہ اس باغ کو غریبوں پر خرچ کرتا تھا بہت زیادہ، اور وہ باغ جل گیا ہے. اس نے ان کے بچوں کو بلایا اور کہا کہ بھئی جو جتنا تمہارا باغ تھا اتنا باغ میں تمہیں فلاں جگہ پہ دیتا ہوں، وہ لے لو، وہ تمہارا ہو گیا. دیکھو وہ جو سخی آدمی تھا، اس سخی آدمی کی اولاد نے غلطی کی، اللہ نے اس غلطی کی سزا ان کو دی، لیکن اس سخی کی سخاوت کا بدلہ اللہ نے اس کی اولاد کو یہ دے دیا کہ ان کو وہ باغ مل گیا، دوسرا باغ مل گیا. اور جو حضرات یمن گئے، ہمارے ایک ساتھی یہاں پہ اس محلے میں یمن میں تھے، وہ کہنے لگے میں نے وہ باغ خود دیکھا ہے، آج تک وہ باغ جلا ہوا ہے، آج تک وہ باغ جلا ہوا. تو اللہ کے نام پہ خرچ کرے، بخل نہیں کرے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس رمضان المبارک میں بہت زیادہ سخی ہو جاتے تھے. زکوٰۃ ادا کرے اپنے زکوٰۃ کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے، آپ بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایک شخص کا مال تھا. ایک روایت میں تو آتا ہے کہ وہ کنارے پہ رکھا ہوا تھا، مال اس کا آیا تھا بحری جہاز سے، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ بحری جہاز میں تھا وہ مال، وہ مال ڈوب گیا، جہاز ڈوب گیا، اور یا وہ جو کنارے پہ پانی تھا، وہ پانی، وہ جو مال رکھا ہوا تھا، پانی آیا سارے مال کو بہا کے لے گیا. آپ نے فرمایا جو کوئی آدمی خشکی میں یا تری میں اس کا مال کا نقصان ہوتا ہے، اس شخص کا ہوتا ہے جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا. جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس شخص کے باغ کا، اس کے مال کا نقصان ہو، اس کا نقصان ہوتا ہے. تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہے، جب انگریز ہندوستان میں ان کی حکومت تھی تو ایک انگریز افسر تھا، اس کا ایک باغ تھا، اس کا ایک ملازم تھا مسلمان. وہ آیا اور اس نے کہا کہ آپ کے باغ میں آگ لگ گئی ہے. اس نے کہا میرے باغ میں نہیں لگ سکتی ہے. کہاں؟ ابھی قریب میں لگ گئی ہے، اب آپ کے باغ میں پہنچے گی. اس نے کہا میرے باغ کو نہیں آئے گی آگ. تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آیا. اس نے کہا یہ عجیب بات ہے کہ وہ آگ آئی اور آپ کے باغ کے قریب پہنچی اور بجھ گئی، باقی باغ جل گئے، آپ کا بچ گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے مسلمانوں کی کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ جو شخص اپنے مال کا 2.5% اور باغ کا 5% یا 10% اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے تو کبھی بھی اس کو نقصان نہیں ہوگا. میں اس باغ کا پورا 10%، یعنی 100 من آم آتے ہیں تو 10 من اللہ کے نام پہ دیتا ہوں. اگرچہ میں مسلمان نہیں ہوں لیکن میں نے مسلمانوں کی کتاب میں یہ بات پڑھی ہے، تو مجھے مسلمانوں کی بات پر یہ یقین ہے کہ کبھی بھی میرے باغ کا نقصان نہیں ہوگا. کہتے ہیں وہ کافر تھا اور اس کو یہ یقین تھا کہ مسلمانوں کی اللہ نے جو فرمایا وہ حق اور سچ ہے، تو مال کی زکوٰۃ ادا کرے. بہت سارے لوگ ایسے ان کے ذہن میں یہ کہ جی
سونا جب 7.5 تولے ہوگا تو پھر زکوٰۃ ہوگی. یاد رکھیں یہ اس شخص کے لیے جس کے پاس صرف سونا ہو. عموماً عام طور سے ہر آدمی ایسا ہے جس کے پاس سونا اور پیسہ بھی ہے، تو اگر سونے کو اور پیسے کو ملایا جائے تو سونا پیسوں میں کنورٹ ہوگا. تو اس زمانے کے اندر 1 تولہ سونا بھی 5 لاکھ سے اوپر کا ہے. تو جس آدمی کے پاس سونا رکھا ہوا ہے، چاہے وہ کسی شکل میں ہو، استعمال کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، زیور ہے نہیں ہے، زکوٰۃ فرض ہے اس پہ. اپنے زکوٰۃ کا صحیح حساب کریں، 1 روپیہ، اور اس کو اللہ کے نام پہ خرچ کریں. اللہ کم نہیں کرے گا. اسی محلے میں ایک بھائی تھے، مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے کچھ ایسا طریقہ بتائیں کہ میرے مال میں برکت ہو. میں نے کہا آپ اپنے مال میں سے 1 روپیہ اللہ کے نام پہ دیا کریں، صرف 1 روپیہ. 100 روپے بچے تو 1 روپیہ اللہ کے نام پہ دیا کریں. تو اس نے کہا کہ میں نے حساب کرنا شروع کر دیا، مہینے کے آخر میں جتنا نفع ہوتا اس کا 1 روپیہ اللہ کے نام پہ دے دیتا. تو سال کے آخر میں وہ میرے پاس آیا کئی ہزار روپے لے کے، کہ وہ جو میرے 1 روپیہ دیتا رہا، یہ کئی ہزار روپے جمع ہو گئے، یہ اللہ کے نام پہ کسی کو دے دو. اگلے سال وہ پھر آیا، وہ کہتے ہیں اس سے زیادہ روپیہ لے کر آیا کہ اللہ نے اور دے دیا. تو اللہ کے نام پہ خرچ کرنے سے کمی نہیں ہوگی، زیادتی ہوگی. اللہ کے نام پہ خرچ کریں، لوگوں کو سحری کرائیں، افطاری کرائیں، صدقہ فطر ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں، غریبوں کی مدد کریں. اللہ اپنے خزانوں سے اور دے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق